اگر آج کوئی تمہارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالے تو تم کیا کرو گے؟ آف کورس پولیس کے پاس جاؤ گے اور یا عدالت جاؤ گے. لیکن 1923 میں 1923 میں ایک پختون کے پاس یہ دونوں آپشنز نہیں تھی. اس کے پاس تھی صرف ایک بندوق اور غیرت کا پہاڑ. اس نے جواب گولی سے دیا. میجر کا بنگلہ جلا دیا اور میجر کی بیٹی اٹھا لی اور پھر 38 سال 38 ایئرز تک پوری برطانوی راج کو ناکام بنا دیا. وہ ڈاکو تھا یا ہیرو، یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے. میرے خیال میں وہ ہمارے لیے، خاص کر ہمارے پٹھانوں کے لیے، وہ ایک ہیرو تھا. 13 اپریل 1923 رات کے 2 بجے برطانوی میجر ایلس کا بنگلہ دروازہ ٹوٹتا ہے. 5 منٹ بعد میجر کی بیوی مر چکی ہوتی ہے اور 16 سالہ بیٹی لاپتہ. یہ کرنے والا کوئی فوجی جنرل نہیں تھا، یہ تھا ایک 57 سال کا پختون 57 ایئر جس کا نام تھا عجب خان افریدی. عجب خان افریدی پشتونوں کی روایات کا امین تھا. آج کی سٹوری ہے اس شیر کی جس نے پوری برٹش امپائر کو للکارا. عجب خان افریدی 1866 میں درہ دمخیل خیبر پختونخوا میں پیدا ہوا. افریدی قبیلے کا بہادر پختون. انگریزوں کے دور میں درہ دمخیل والے ہمیشہ سرکش رہے، مطلب باغی رہے. برطانوی لاز، برطانوی ٹیکسز کچھ بھی قبول نہ کرتا تھا. عجب خان کو کون نہیں جانتا؟ ہم اپنی ہسٹری میں ایسے پختون بہت کم دیکھتے ہیں. تمہیں بہت سے پختون ملیں گے جنہوں نے اپنی عزت پر سر قربان کر دیا. درہ دمخیل میں ایک شخص پیدا ہوا جس کے والد نے ان کا نام عجب خان رکھا. جب وہ جوان ہوا تو فرنگی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی. اس دھرتی پر انگریزوں کا راج تھا. فرنگی عجب خان سے بہت ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے. عجب خان فرنگیوں کے لیے مطلب انگریزوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. 1923 میں برطانوی فوج کو اطلاع ملی کہ عجب خان کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے. فوج نے عجب خان کے گھر پر چھاپا مارا اور یہی سے شروع ہوتی ہے اصلی کہانی جو انگریزوں کے لیے ڈراونا خواب بن گئی. عجب خان بچپن ہی سے بہادر تھا. باقی بچے جب مٹی سے کھیلتے تھے، عجب خان اس وقت 10 سال کی عمر میں پہاڑوں پر بندوق چلا رہا تھا. افریدی قبیلے کا ایک قانون تھا کہ بیٹا جب 8 سال کا ہو جائے تو اسے 3 چیزیں سکھاؤ: ہارس کی رائڈنگ، نشانے بازی اور غیرت کی حفاظت. عجب خان تینوں میں ماہر تھا، مطلب استاد کو شرما دیا. 15 سال کی عمر تک وہ پورے علاقے کا سب سے اچھا نشانہ باز بن چکا تھا. جوان ہوا تو قد 6 فٹ، کندھے چوڑے، آنکھیں شعلے، لیکن طاقت کے ساتھ حیا بھی تھی. کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک انگریزی فوجی نے درہ دمخیل میں ایک عورت کو چھیڑا اور عجب خان کو کسی طرح سے پتہ چل گیا اور عجب خان اکیلے سامنے آ گیا. ننگے ہاتھ، کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا. اور فوجی نے جب یہ دیکھا کہ اب تو میں گیا، اور وہ فوجی وہاں سے بھاگ گیا. اور اس دن پورے علاقے کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا کوئی عام آدمی نہیں ہے، آگ ہے آگ. انگریزوں نے جب درہ دمخیل پر ٹیکس لگانا چاہا تو بڑے بڑے سردار ڈر گئے اور ٹیکس دینے پر راضی ہوئے اور دستخط کر دیے. لیکن 22 سال کا عجب خان میدان میں کود پڑا. اس نے سرداروں سے کہا کہ مٹی بکتی نہیں، لی جاتی ہے. وہی سے فرنگیوں انگریزوں میں خوف پیدا ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا. انگریزوں کے لیے ہر وہ شخص مطلب جو ان کے لیے رکاوٹ بنتا، مطلب ان کی حکومت کے لیے خطرہ بنتا، انگریز اس کے خلاف جنگ کرتے تھے. فرنگی عجب خان کے علاقے یعنی محلے پر حملے کے لیے درہ دمخیل کی طرف روانہ ہوئے جہاں وہ رہتا تھا. فرنگی اس کے گھر پر چڑھ گئے. گھر سے عورتوں کی آواز آئی. عورتوں نے آواز دی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مت آؤ. لیکن انگریز پھر بھی گھر میں داخل ہو گئے اور عورتوں کی عزت پامال کی. اس وقت عجب خان گھر پر موجود نہیں تھا. جب عجب خان گھر لوٹا تو ماں نے کہا کہ انگریز فوجی آئے تھے. عجب خان شدید غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، ماں ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور کہا جاتا ہے کہ عجب خان کی ماں نے بھی عجب خان کو یہ کہا تھا کہ یہ تو ہماری بھی عزتی ہو گئی کہ بیٹا اس کا بدلہ ضرور لینا. آئی ہائی کتنی غیرت تھی ماں اور بیٹے دونوں میں. اور آج ہمارے پختون، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. عجب خان اتنے غصے میں آ گیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملے کے لیے روانہ ہو گیا اور وہ کوہاٹ پہنچا اور انگریزوں کے دفاتر پر حملہ کر دیا. کوہاٹ کے اندر ایک انگریز کا دفتر تھا جسے میجر ایلس کہا جاتا تھا. عجب خان اور اس کے ساتھی میجر ایلس کے گھر میں داخل ہو گئے. میجر ایلس کی بیوی کو عجب خان کے بھائی شہزادہ خان نے مار ڈالا، لیکن عجب خان پھر بھی نہ روکا. عجب خان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا. انتقام کی آگ تھی.
عجب خان کو اسی گھر میں میجر ایلس کی بیٹی ہاتھ آ گئی جس کا نام تھا مولی ایلس۔ عجب خان نے مولی ایلس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قبائل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے انگریز میجر سے اس کی بیٹی چھین لی، لیکن اس بات پر غور کرو کہ عجب خان میں کتنی حیا اور کتنا غیرت تھا کہ پورے راستے میں اس نے اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کالی ہے یا گوری ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت، اس نے اوپر نظر تک نہیں اٹھائی، بس اسے اپنے گھر اپنے علاقے کی طرف لے گیا جہاں وہ رہتا تھا، اور پورے علاقے والوں کو کہا کہ اس کا ایسے خیال رکھو جیسے کوئی خاص مہمان آئے، اس کی عزت اور وقار کا خیال رکھو۔ میں اسے اس لیے اٹھا لایا کہ یہ لوگ بغیر اجازت کے میرے گھر کے اندر چلے گئے تھے، تو اس کے بدلے میں نے اس کی بیٹی اٹھا لی۔ لیکن اس لڑکی کے ساتھ عجب خان نے اتنی عزت، اتنا احترام اور مہمان نوازی کی کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا کہ اسے کوئی اغوا کر کے لایا ہے۔ اور اگلے دن پورے ہندوستان کے اخبارات میں یہ خبر تھی، برٹش آفیسر وائف کلڈ، ڈاٹر کڈنیپ، اور انگریز سرکار ہل گئی، اور ناؤ برطانوی راج کے ساتھ عجب خان کے مذاکرات شروع ہوئے۔ عجب خان ہار ماننے والا نہیں تھا، اس نے اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے اپنے مطالبات رکھے۔ عجب خان نے برطانوی راج سے اپنے سارے مطالبات منوا لیے، ساری شرطیں منظور کروائے، اور پھر اس نے بڑی عزت کے ساتھ میجر ایلس کی بیٹی واپس کر دی۔ جب لڑکی واپس گئی تو انگریزوں نے ایک بہت بڑا آپریشن شروع کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بھی شدید غصے میں تھے۔ انگریزوں نے عجب خان کے سر پر 1 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا، یہ تو اس زمانے میں بہت زیادہ تھے۔ 1923 کے 1 لاکھ آج کے کروڑوں بنتے ہیں۔ پوری فوج، پولیس، انٹیلیجنس سب عجب خان کے پیچھے لگ گئے لیکن پکڑ نہ سکے۔ عجب خان پہاڑوں کا شیر تھا، درہ دمخیل کی گلی گلی اسے پناہ دیتی تھی۔ 1930 میں 1930 میں عجب خان نے افریدی ریڈ شرٹ بغاوت شروع کر دی، ہزاروں پختون اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ برطانوی فوج نے کھجوری پلین آپریشن کیا، سڑکیں بنائے، قلعے کھڑے کیے، مقصد صرف ایک تھا، عجب خان کو روکنا، لیکن عجب خان پکڑا نہ گیا۔ آخر میں وہ افغانستان چلا گیا اور وہاں 1961 تک آزادی کی زندگی گزاری۔ برطانوی ریکارڈ میں وہ ڈاکو نمبر 1 تھا، لیکن پختونوں کے لیے وہ غازی عجب خان تھا، ہمارے لیے وہ غازی عجب خان تھا۔ 8 جنوری 1961 عجب خان 95 سال کی عمر میں مزار شریف افغانستان میں فوت ہوا۔ موت تک اس نے برطانوی حکومت کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ اس کی بہادری پر 3 فلمیں بنے اور 2018 میں 57 سال بعد درہ دمخیل کے عباس چوک پر اس کا مجسمہ لگایا گیا۔ آج بھی ہر پختون جب وہاں سے گزرتا ہے تو سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو کوسچن یہ ہے، تاریخ جسے ڈاکو لکھتی ہے، قوم اسے ہیرو مانتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری غیرت پر حملہ کرے تو تم کیا کرو گے؟ اگر تم عجب خان کو ہیرو مانتے ہو تو کمنٹ میں غازی لکھو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دو اور اگلی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔